مائک لے لو, اتنی گرمی میں کالے کپڑے پہنے ہوئے آپ نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ آپ اسٹوڈینٹس کو نکاح کے حوالے سے کیا ترغیب دیں گے؟ اسٹوڈینٹس کو نکاح کے حوالے سے یہ ترغیب دوں گا کہ کر کے بتا دیں, ہو گئی ہے, جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. یہی ترغیب میں ہر ایک کو یہی دے رہا ہوں. اسٹوڈینٹس کے لیے الگ سے پیکج نہیں ہے. البتہ مسئلہ یہ ہے کہ اسٹوڈینٹس کو رشتہ دے گا کون؟ شادی آپ کے کرنے سے تھوڑی ہوتی ہے, سامنے والی پارٹی راضی بھی تو ہو نا. جب آپ رشتہ لینے کے لیے جاؤ گے, لڑکی والے بولیں گے بیٹا کرتے کیا ہو, آپ بولیں گے پڑھتے ہوں, تو کہیں گے کھلاؤ گے کہاں سے, بولا میں پڑھتا ہوں. گھر کہاں سے دو گے, پڑھتا ہوں. گیس بجلی کا بل کیسے دو گے, میں پڑھ رہا ہوں. بولیں گے پتلی گلی سے نکلو. تو رشتہ ملتا نہیں ہے اسٹوڈنٹ کو, لیکن اگر کسی کو مل رہا ہو تو پھر کر لے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ بعض دفعہ لڑکی والے کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ابھی پڑھ رہے ہو, خرچہ ہم اٹھا لیں گے, گھر داماد بن جاؤ. تو اس میں پھر آپ کا کیا اسٹائل ہونا چاہیے؟ ایک آدمی کو آفر آئی گھر داماد بننے کی نا, اس نے کہا یہ بغیرتی قبول ہے. جب اس نے دیکھا نا اس کے فائدے بہت ہیں, شروع میں تو ایک دم لگا یار یہ تو بڑی بغیرتی ہے, گھر داماد بن کے رہا ہوں, لیکن دیکھا فائدے اتنے ہیں کہ بیوی بھی مل رہی ہے, خرچہ بھی, گھر بھی ان کا. تو ایک دم ابھی میرا پورا بیان ہوا نا, جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس نے جو بغیرتی کا لفظ بولا وہ جلد بازی میں بولا. جب اس کے بینیفٹس دیکھے تو فوراً یوٹرن لیا, بولا بغیرتی قبول ہے. تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے لڑکی والے خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا گھر داماد بن جاؤ, ہم خرچہ اٹھا لیں گے. تو سبحان اللہ, اچھی بات ہے. جب وہ خوش ہیں, لڑکا میاں بیوی راضی, تو کیا کرے گا قاضی. بعض دفعہ ابا اتنے نیک ہوتے ہیں, اپنی ذمہ داری پہ کر دیتے ہیں, کوئی بات نہیں جی ہمارا بیٹا ابھی پڑھ رہا ہے, تو بیٹا جب بھی کوئی بات کرے بولا ابا خرچہ اٹھائے گا. تو بعض لوگ دے دیتے ہیں کہ چلو جی ابا ذمہ دار ہیں, کوئی بات نہیں. پٹھانوں میں تو ایسا بہت ہوتا ہے, کوئٹہ پشاور میں بھی لڑکے 15 سال کے ہوتے ہیں, ان کی باپ شادیاں کر دیتا ہے اپنی ذمہ داری پہ, اور پھر بچے برائیوں سے بچتے بھی ہیں. گھر میں باپ کو جوانی میں دادا بن جاتا ہے, سمجھ رہے ہو, جوانی میں نانا بنتا ہے, دادا بنتا ہے. پھر میں نے دیکھا ہے وہاں کا کلچر, توکل کرتا ہے اللہ پہ, بچے بھی برائیوں سے بچ جاتے ہیں, باپ کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے باپ کا احسان ہے کہ اپنے خرچے پہ ہماری شادی کر دی. بہو بھی سسر کی خدمت کرتی ہے, اس کو پتا ہے ہمارا سسر خالی باتوں کا باپ نہیں ہے, بلکہ وہ کھلاتا پلاتا بھی ہے, خرچہ ہمارا سسر اٹھا رہا ہے. تو وہ سسر کو باپ کا مقام بھی دیتی ہے. پھر بڑا خاندان ہوتا ہے, پھر وہ 50 سال میں ماشاء اللہ پوتے, بہویں, داماد, اور پھر جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اسپیڈ کے ساتھ, وہ باپ کا دستے بازو بھی بنتے ہیں کاروبار میں. تبھی تو ہم کہتے ہیں یہ کام کاروباری لوگوں کا ہے, ملازم پیشہ لوگ ایک شادی بھی نہیں افورڈ کر پاتے. کاروبار کرو گے تو جلدی شادیاں بھی کرو گے, دھڑا دھڑ بچے بھی پیدا ہوں گے, بچے بڑے ہوتے ہی کاروبار میں آپ کے پارٹنر بھی بنتے چلے جائیں گے, بزنس پھیلتا ہے. جاپان میں جو جنہوں نے مجھے بلایا نا, وہ ایک جگہ مجھے لے کر گئے, باجوڑ کے پٹھان تھے وہ. انہوں نے بتایا کہ باجوڑ میں, وہاں جاپان میں انتہائی مہنگی لوکیشن, جیسے سمجھ لو جاپان کا بحریہ ٹاؤن سمجھ لو آپ. انہوں نے میری دعوت کی, باجوڑ کے پٹھان تھے وہ. جب دعوت کی میں گیا ہوں, ماشاءاللہ اسٹائل, اتنی لگژری جگہ پہ انہوں نے بنگلہ بنایا ہوا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے بچوں میں, ہمارے خاندان میں 100 افراد ہیں جو ہم نے یہاں شفٹ کر دیے ہیں کاروبار کرتے کرتے, اور 100 میں انہوں نے کہا الحمدللہ ایک بھی اسکول پڑھا ہوا نہیں ہے. ایک نے 6 تک پڑھا تھا, اس کو بھی نکال لیا ہم نے. غلط نہیں ہے, اسکول بھی پڑھنا چاہیے, لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں. سب کو بزنس میں لگایا ہے, 100 افراد سیٹل ہو گئے ہیں وہاں پہ. تو جب یہ 100 کی 4 شادیاں ہوں گی اور 400 بچے, پھر ان 400 کی 4 شادیاں اور 400 بچے اور بزنس بھی, تو جاپانی تو تیل بیچ رہے ہوں گے تھوڑے دنوں میں. جاپان میں پکوڑوں کا بزنس جاپانی کر رہے ہوں گے, گاڑیوں کے بزنس پاکستانی کر رہے ہوں. اور میں نے وہاں پٹھانوں میں دیکھا, جاپانی سوٹ ٹائی میں آئے گا اور وہ ہمارے پٹھان بھائی کے پاس جاب کر رہا ہے وہاں بیٹھ کے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ایک پائنچا یہاں جس کے پاس جاب کر رہا ہے نا, اس جو جاب کرنے والا جاپانی سوٹ ٹائی اسٹائل, وہ جو جیپنیز کا ہوتا ہے, بریف کیس ہاتھ میں ٹھک 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 جا رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ دوبارہ سے ان کا حملہ کرنے کا, دوسری جنگ عظیم کا پروگرام بن گیا ہے. بھول گئے کہ ایٹم بم کیا ہوتا ہے. اسٹائل سے جا کہاں رہا ہے. جس کے پاس آیا وہ میرے میزبان تھے, ان کی شلوار آدھی یہاں تک اور آدھی نیچے, اسٹائل وہی پشاور والا, وہ باجوڑ والا اسٹائل. میں نے کہا شاید آپ اس کے پاس جاب کر رہے ہیں. اس نے کہا نہیں بھائی, یہ میرے پاس جاب کر رہا ہے. کمال ہے. کہتے ہیں کیونکہ مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا.
ابھی ایک تاجر ملے مجھے, کروڑ پتی تاجر, جن کی فیکٹریاں چل رہی ہیں. تو کوئی بزنس تھا ان کا, معاہدہ تھا, وہ مجھے انہوں نے گواہ بنایا, میں نے وہ سارا لکھا. تو کوئی شرعی مسئلہ تھا نا, تو میں نے جب ایگریمنٹ پورا لکھا, میں نے کہا آپ اس پہ سائن کریں. کہہ رہے ہیں یار میں سائن کرنا کہاں آتا ہے مفتی صاحب مجھے. میں نے کہا تم اتنے, تمہاری فیکٹریاں میں دیکھ کے آئے ہوں اور تمہیں سائن کرنا نہیں آتا. کہہ رہے نہیں مجھے سائن کرنا نہیں آتا. میں نے کہا اچھا یہ ایگریمنٹ پڑھو. کہہ رہے پڑھنا آتا ہوتا تو میں سائن نہیں کر دیتا. میں نے کہا شاید میں سو رہا ہوں, میری آنکھ کھلے گی, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. یہ دیکھا ہے وہ نہیں آزاد جمیل نے کہا تھا یہ ہم کہاں جا رہے ہیں, وہ ڈرامہ کیا تھا نا اس نے, ہم کہاں جا رہے ہیں. تو اللہ نے برکت کس میں رکھی ہے بولو, کاروبار میں. ہمارے ایک دوست تھے, یہ عارف صاحب جو میرے کلاس فیلو ہے نا, یہ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ, اس لیے غریب آدمی ہے, اس لیے کیا ہے غریب آدمی. تو ان کو جاب ملی تھی جب انہوں نے میٹرک کیا ہے. جاب کیا ملی تھی پتہ ہے, ایک سیٹ تھا ہمارے محلے میں, وہ بھی باجوڑ کے یا کہیں کے وزیرستان کے پٹھان تھے, ابھی بھی میری دوستی ہے ان سے. انہوں نے جاب پہ ان کو رکھا تھا اچھی خاصی تنخواہ میں. کام پتہ ہے کیا تھا, میری طرف سے سائن کر دیا کرو, کیونکہ مجھے سائن کرنا نہیں آتا اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہاں کرنا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اور اس بندے کا میں نے کہا بھائی اتنا کروڑوں کا بزنس کیسے کر رہا ہے جب اس کو سائن تو دور کی بات یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کرنا کدھر ہے. تو اس لیے اتنا بھی بیوقوف ہونا اچھا نہیں ہے. پڑھ لو لکھ لو اچھی بات ہے, لیکن برکت اللہ نے کس میں رکھی ہے, کاروبار میں. تو جاپان فتح ہو گیا بھائی. تو کاروباری آدمی, ایک بس واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. میں اکثر یہ واقعہ میں نے بیان میں بتایا, یہ 2005 یا 6 کی بات ہے. میرا شاگرد نا چمن میں بھی طلبہ آتے ہیں نا ہمارے پاس جامعۃ الرشید میں, پورے ملک سے, اب تو بیرون ملک سے بھی آنے لگے ہیں. تو ہمیں کلچر کا بہت پتہ ہوتا ہے کہ کس علاقے کا کیا کلچر ہے, کیونکہ ہر طرح کے شاگرد ہمیں ملتے ہیں, استاذ بھی اور شاگرد بھی. تو میری کلاس کے ساتھ ہی ایک اور کلاس تھی, وہ بھی میرا شاگرد تھا. تو میں نے ویسی 4 شادیوں پہ میں بات کرتا رہتا ہوں. میں نے کہا یار کوئی ایسا ہے یہاں جس کے ابا نے 2 یا 3 شادیاں کی ہوں. تو انہوں نے بتایا استاد جی کلاس کے ساتھ والی کلاس میں ایک لڑکا ہے جس کے ابا کی 3 شادیاں ہیں اور 24 بچے ہیں. تو میں نے کہا یار وہ تو رزق کی کمی کی وجہ سے اتنا سا رہ گیا ہوگا وہ بچہ, کیونکہ فیملی پلاننگ والے تو یہی کہتے ہیں نا. میں نے کہا بلا کے لاؤ. وہ پلا پلایا پورا لال ٹماٹر ماشاء اللہ. میں نے کہا تم کون سے نمبر پہ, اس نے پتہ نہیں کیا بتایا 18ویں نمبر پہ. تو میں نے کہا تمہارے ابا کی آمدن کیا ہے یار, 3 بیویاں اور 24 بچے پالنا اس مہنگائی کے دور میں آسان ہے, کرتے کیا ہیں؟ اس نے کہا ہمارے ابا کا ایک چھوٹا سا کھوکھا تھا چمن میں, چھوٹا سا بزنس تھا, سمجھ رہے ہو. تو بچے پیدا ہوتے گئے, جو لڑکیاں تھیں وہ گھر میں, جو لڑکے تھے وہ بچپن ہی سے ابا کے بزنس میں ابا کے پارٹنر بولو بنتے چلے. 6-7 سال کے دکان پہ بٹھا دیا, چل بھائی اب تو یہ اس کو پہنا جا کے, تو اس کو پہنا جا کے. بچپن سے ہی انہوں نے پہنانا سیکھ لیا. کاروبار میں پہنانا ہی تو ہوتا ہے. تو کہہ رہے بچے بڑے ہوتے, اس نے کہا یہ 24 بچے ایک عمر کے تھوڑی ہیں. جو 24واں جو پہلے نمبر والا ہے وہ تو بڑا ہو گیا نا, وہ تو 30-35 سال کا ہو گیا, وہ تو بڑا ہو گیا نا. تو کہہ رہے جو بڑا ہوتا گیا, 7 سال 8 سال کا ابا اپنے ساتھ لاتے رہے, اور اب ہمارا بزنس دبئی میں ہے اور کروڑوں روپے میں ہم کھیل رہے ہیں. تو اس لیے ابا نے 3 بچے دین کی خدمت کے لیے وقف کیے ان 24 میں سے. ایک کو تبلیغ میں بھیج دیا ہے, ایک کو مدرسے میں مجھے ڈال دیا ہے کہ تو عالم مفتی بنے گا, تیرا سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے. اور ایک اور بھی تھا, وہ پتہ نہیں تبلیغ میں تھا یا کہاں اس کو بھیجا, واللہ عالم. خیر, تو کہا بھائی, اور اب میرے بڑے بھائی نے بھی مجھے گفٹ دیا, یہ اتنا مہنگا موبائل لے کے بیٹھا ہوا تھا. اچھا پھر میری 5-6 سال کے بعد ملاقات ہوئی. میں نے کہیں بیان میں کہا, میں نے کہا یہ 24 بھائی ہیں, اس نے کہا 30 ہو گئے, اب 24 کی رپورٹ غلط ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر ملاقات ہوئی تو 32 کی رپورٹ تھی, کتنے, اور 4 بیویاں تھیں, ایک اور شادی ہو گئی. لیکن پھر میں ان کے گھر گیا, میں نے کہا یار مجھے یقین نہیں آ رہا. میں جب ان کے گھر گیا تو اتنی دولت کی ریل پیل. وجہ کیا ہے؟ 32 میں نا اللہ کا بھی نظام دیکھو, 16 لڑکے 16 لڑکیاں.
وہ 16 کے 16 لڑکوں میں 2-3 دین کے لیے وقف کیے ہوئے, باقی سارے کیا کر رہے ہیں, بزنس سنبھالے, اور سب کی شادیاں کر دی ابا نے بڑے ہوتے ہی. سب بزنس, سارا ایک فیملی بزنس جو ہوتا ہے وہ تو پھر بہت تیزی سے, آپ دوسرے کو ملازم رکھو گے نا, کم بخت وہ خود زیادہ کھائے گا, تمہارے لیے کوئی بھی کام نہیں کرے گا. باپ کے کاروبار کے ساتھ لوگ مخلص ہوتے ہیں کہ یار ہمیں ہمارے ہی وراثت میں ملے گا, یہ وہ اپنا سمجھ کے چلاتے ہیں اس کو. تو اتنی میں نے ان کے گھر میں راشن دیکھا, ٹرالیوں میں آ رہا تھا, ٹرالی آ رہی ہے بھاگتی بھی, کیا چنے کی دال ہے, آج دال پکے گی. ابے یہ دال پکے گی, اس میں ڈبکیاں لگاؤ گے کیا اس میں؟ پھر اس نے بولا ہمارے ابا جو ہے نا شام کو بیٹھتے ہیں پگڑی پہن کے, اتنی بڑی, چاروں مائیں بیٹھتی ہیں, دسترخوان جب لگتا ہے سارے بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے کہہ رہے ہم نے ابا کو بٹھا دیا کہ ابا اب آپ نے بزنس نہیں کرنا, ہم سنبھالیں گے. لیکن ابا بیٹھتا نہیں ہے, وہ کہتا ہے نہیں میں بھی کروں گا کاروبار, وہ بھی کر رہے ہیں, اب شاید چھوڑ دیا بڑھاپے میں. تو یہ رونقیں, یہ بہاریں, بزنس اور وقت پہ شادی, یہ ان چیزوں کے نتائج ہیں. اور جاپانی نے کیا کیا, شادیاں کرنا چھوڑ دیں, اکیلا بڈھا ہوگا بیچارہ, وہ کاروبار بھی کرے گا تو خود ہی سارا کر رہا ہے بیٹھے, تو کیا کر لے گا. اور پھر تنہائی کا کیا حل ہے, کروڑ پتی ہو کے بھی گھر میں نا جیپنیز دیواروں کو دیکھتے رہتے ہیں, بندے بلا رہے ہیں کرائے پر تنہائی دور کرنے کے لیے. تو میں نے وہاں یہ جو پٹھان فیملیاں تھی ان کا کلچر بھی دیکھا اور جاپانیوں کا بھی دیکھا. خدا کی قسم یہ جو ہمارے مسلمان تھے باجوڑ کوئٹہ کے, یہ جیپنیز سے کروڑہ گنا زیادہ خوش ہیں, اور انہی کے ملک میں جاپانی ماتحت ہونے والے ہیں تھوڑے دنوں میں. گروتھ ریشو سارا کس کے حق میں جا رہا ہے, مسلمانوں کے. میں نے 20 سال پہلے بیان کیا تھا کہ جاپان میں مسلمانوں کا گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے, اور خاص طور پر یہ جو پشتون بیلٹ کے لوگ ہیں ان کا گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے. اور میں پیشگوئی سنا رہا ہوں کہ کل جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کھلیں گے, کل جاپان میں نسوار بک رہی ہوگی دبا کے. اس وقت یہ تصور نہیں تھا, میں جب گیا وہاں چپلی کباب کے ہوٹل کھل چکے ہیں. کیونکہ جس قوم کی کا گروتھ ریشو بڑھتا ہے کلچر بھی پھر اسی کا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں میں وزیر اعظم بنے جاپان کا چنگ چونگ اچکزئی, سمجھ رہے ہو, کیونکہ بہت سے پشتونوں نے وہاں جا کے جیپنیز لڑکیوں سے شادی بھی کی ہوئی ہے. جاپانی تو کم بخت گرل فرینڈ بناتا ہے, شادی کرتا نہیں ہے. اب یہ جو ہمارے پشتون بھائی جاتے ہیں, 4 شادیاں بھی ہیں اسلام میں, اس کا بھی کتنا فائدہ ہو رہا ہے. ایک بیوی یہاں ہے, ایک جیپنیز سے شادی کی, بچے جو پیدا ہوئے آدھے پٹھان ہیں آدھے جاپانی ہیں. تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ چنگ چونگ اچکزئی, اچکزئی ابا سے لے لیا, چنگ چونگ کہاں سے لے لیا, اما سے لے لیا. کلچر اسپیڈ سے, اور 20-30 سال میں آپ دیکھنا جاپان کا نقشہ بدل چکا ہوگا, کافی حد تک بدل گیا ہے. وہاں تجارت میں لوگ, پنجاب کے لوگ بھی میں نے بہت دیکھے وہاں پہ, لیکن سب سے زیادہ مجھے پشتون نظر آئے, پنجاب کے لوگ بھی بہت ہیں. تو بزنس اور گروتھ ریشو سمجھتے ہو, جو قوم اس پہ قابو پالے گی نا, مستقبل کس کا ہے, اسی کا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.